رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللہ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو، اذا عاہدتم جب تم عہد کر لو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ اور نہ توڑو قسموں کو بعد توکیدها مؤکد کر لینے کے بعد، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا اور تحقیق تم بنا لیتے ہو اس پر اللہ کو کفیل، ان اللہ یعلم یقیناً اللہ جانتا ہے ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو، ولا تکونوا اور نہ ہو کلتی اس عورت کی طرح نقضت غزلها جو سود کاٹتی ہے، من بعد قوہ محنت کے بعد، انکاسا پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، تتخذون ایمانکم نہ بناؤ اپنی قسموں کو، دخلا بینکم اپنے درمیان فساد کا ذریعہ، ان تکون امت یہ کہ ایک امت ایک گروہ یا اربع من امہ جو کہ بڑا ہوا ہو دوسرے گروہ سے، انما یبلوکم اللہ بہ یقیناً اللہ اسی کے ذریعے سے آزماتا ہے، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اللہ بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن ما کنتم فیہ تختلفون وہ تمام باتیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ ما قبل آیت میں نے بتلایا تھا پورے قرآن کریم کی جامع آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کا ذکر کیا، اور بہت عظیم آیت ہے وہ۔ اور اس کے بعد آج بھی اللہ رب العالمین ایک اور حکم کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ایفائے عہد کا حکم کہ اس کو پورا کرنے کا حکم کیا جا رہا ہے اور اسے ادھورا نہ چھوڑا جائے، عہد شکنی نہ کی جائے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اور پورا کرو اللہ کے ساتھ عہد، اذا عاہدتم جب تم عہد کر لو، وہ عہد چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، تمام کا تمام پورا کرنا یہ مسلمان پر لازم ہے۔ سب سے پہلے تو حقوق اللہ ہے جو ہم کر چکے ہیں عہد الستو کے اندر، تمام ارواحوں کو جب اللہ نے جمع کیا تھا وہاں اللہ نے ایک عہد لیا تھا جس کو عہد الستو کہا جاتا ہے، اور ہم نے وہاں پر اقرار کیا تھا کہ ہم آپ ہی کی بات کو مانیں گے دنیا میں جانے کے بعد۔ یہاں بھی جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس نے گویا اللہ سے عہد کر لیا کہ اب اسلام، قرآن، حدیث، شریعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں جو احکامات فرامین ہیں میں ان سب کو صدق دل سے قبول بھی کرتا ہوں اور عمل بھی کرتا ہوں۔ تو یہ ایک عہد اللہ کے ساتھ ہے، اسے بھی پورا کرنا ہے، اور حقوق العباد لوگوں کے ساتھ جو عہد کیا جائے فرمایا اس عہد کو بھی پورا کرنا ہے، اس عہد کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو ایک تو عہد کرنا ہے، وعدہ کر لیا، اور دوسرا فرمایا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِيدِهَا نہ توڑو قسموں کو جب اس پر تاکیداً قسم کھا لی جائے۔ ایک تو وعدہ انسان کرتا ہے، اوپر سے قسم بھی کھا لیتا ہے کہ یار پکا وعدہ، قسم ہے اللہ کی میں ضرور تم سے کل ملنے آؤں گا، قسم ہے اور پکا وعدہ ہے کل آپ کو آپ کی رقم واپس کروں گا، اور پھر موبائل بند کر کے غائب ہو جائے گا۔ فرمایا ایک تو تم نے عہد کیا، دوسرا اللہ کے نام کا استعمال کر کے قسم کھائی، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اللہ کے نام کو اس پر تم نے شاہد بنا دیا، گواہ بنا دیا، کفیل بنا دیا۔ اب اگلا انسان جب اللہ کے نام کی قسم آ جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے، وہ چاہے خود کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگلے کی زبان سے جو اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ ایک قسم نکلتی ہے تو اگلا بندہ اس کی بات کو لے لیتا ہے اور یقین کر لیتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یعلم ما تفعلون یقیناً اللہ کی ذات جانتی ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اس لیے فرمایا عہد کو پورا کرو۔
عہد کو پورا کرو جس کے ساتھ جس قسم کا بھی عہد کیا ہو۔ انسان نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ عہد، اب نماز نہیں توڑنی، پورا کرنا ہے، توڑ دی دوبارہ پورا کرنا ہے۔ حج کے لیے گئے، احرام پہنا، پورا کرنا ہے، روزہ رکھا، پورا کرنا ہے، ٹوٹ گیا معافی نہیں ہے، دوبارہ کرنا ہے۔ لیکن اگر عہد کو توڑ دیا نہیں کرتا، فرمایا اللہ نے اس کے لیے عذاب بنایا ہوا ہے، عذاب رکھا ہوا ہے، اور عہد کیا اسے پورا کرنا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وہ عہد چاہے مسلمان کے ساتھ ہو یا کسی کافر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور نہ ہونا تم اس عورت کی طرح جو سوت کاٹتی تھی۔ عرب میں ایک عورت تھی، وہ دھاگے بنا کر سوت کاتا کرتی تھی، اور اپنی بچیوں کو بھی اس نے اس کام میں لگایا ہوا تھا۔ صبح سے شام تک، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پورا سال وہ کرتی تھی۔ جب کپڑا بنائی کا وقت، سیزن کا وقت آ جاتا تو سارے سوت کاٹ پات کے پھینک دیتی تھی، سارے کاٹ کر پھینک دیتی تھی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ، تم نہ ہونا اس عورت کی طرح، غزلها من بعد قوت انکاسا، جو سوت کاٹتی تھی محنت کر کے اور پھر اسے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی۔ گویا تم عہد کر کے اس عورت کی طرح، عہد کر کے قسم کھا کر اس عورت کی طرح نہ بنو کہ جو محنت تو کر لیتی تھی اور آخر نتیجے کے وقت پر قسم کو توڑ کر اپنی محنت کو برباد کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہے، عہد کو توڑ کر اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ لازمی ہے جب تم قسم کو پورا نہیں کرو گے تو فساد ہی ہوگی، اگلا بندہ غصے میں لال پیلا ہو جائے گا، وہ پھر آپ کو چھوڑے گا کہاں؟ اپنی قسم کو پورا کرو، اپنی بات کو نبھاؤ، اور اس کو توڑ کر خود فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ایک گروہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد پھر اسے چھوڑ کر دوسرے گروہ کے ساتھ، عرب کے اندر یہ رواج تھا، دو قبائل آپس میں معاہدہ کر لیتے، بھائی میں اور آپ بھائی بھائی ہیں، کوئی تیسرا فریق اگر حملہ آپ پر کرے ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، ہمارے اوپر کرے تو آپ ہمارے ساتھ مل کر لڑو۔ پھر کوئی اور گروپ آ جاتا تو یہ معاہدے والے دیکھتے کہ ان کے پاس مال بھی زیادہ، پیسہ بھی زیادہ، دولت بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ، تو یہ اس کے ساتھ معاہدہ توڑ کر اس کے ساتھ مل جاتے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اور دنیا کفر وہ تو یہ کرتی چلی آ رہی ہے، اب تک یہی ہوتا آ رہا ہے۔ یہودی عیسائی آج تک اپنے عہد کو پورا نہیں کیا ان لوگوں نے۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے ترکوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اور پھر ان معاہدوں کی خلاف ورزی انہوں نے کی۔ جب برطانیہ کو کہا گیا کہ غلط کر رہے ہو، تمہارے یہ معاہدے موجود ہیں، تو ان کا جنگی وزیر وہ کہتا ہے کہ یہ تو ٹائم پاس کے لیے تھا، یہ معاہدے تو ٹائم پاس کے لیے، وقت کو دھکا دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ امریکہ شروع سے آج تک پاکستان کا حلیف ہے، دعویٰ کرتا ہے، لیکن 65 اور 71 کی جنگ میں امریکہ اپنے جہاز اڑاتا رہا، پاکستان 2 لخت ہو گیا، اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں۔
سارے معاہدے کر کر کے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں معاہدہ کرنے کے بعد معاہدے سے پیچھے نہ ہٹو، اس معاہدے کو پورا کرو، اس معاہدے کو پورا کرو۔ اور مسلمانوں کو اس کا حکم، کفار کی تو عادت یہی ہے، اور کفار کے ساتھ جو مل جاتے ہیں ان کی بھی یہی عادت ہے۔ قائد جمعیت جبر استقامت حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نام لیوا کتنے مسلمان پارٹیاں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا دم بھرتی ہیں، اور جب موقع آتا ہے کئی دفعہ ہم نے دیکھا، باقی جماعتوں کو پارٹیوں کو آپ خوب جانتے ہیں، وہ سارے میدان چھوڑ کر پیچھے رہ جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، اور مولانا کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں مولانا اکیلا ہے، لیکن مولانا کا اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کامل ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو فرمایا عہد کو پورا کرو، جو عہد کیا ہے یہ ڈھکوسلے والا عہد نہیں۔ ایک صحابی اپنے چھوٹے بچے کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، بیٹا آ جاؤ، بیٹا آ جاؤ، وہ نہیں آ رہا، 2-4 دفعہ کہا، پھر بچے کو کہا بیٹا آ جاؤ، کوئی چیز دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ارادہ ہے اس کو کوئی چیز دینے کا؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میرے پاس کھجور ہے، وہ کھجور دینے کا ارادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے پاس کھجور نہیں ہوتی تو جھوٹوں میں شمار ہو جاتا، جھوٹوں میں شمار ہو جاتا۔ آج کتنے ماں باپ اپنے بچوں کو ابتدائی سے جھوٹ سکھاتے ہیں۔ ممی کہتی ہے بیٹا چپ ہو جاؤ، ابو شام کو لولی پاپ لے کر آئیں گے، چاکلیٹ بڑی لے کر آئیں گے۔ باپ نکل رہا ہوتا ہے، بیٹا تھوڑا صبر کرو 5 منٹ میں آتا ہوں، پھر آپ کو گھمانے لے جاتا ہوں۔ تو جھوٹ کی ابتدا اس کے دماغ میں، اس کے رگ و ریشے میں جب جھوٹ بنا جا رہا ہے، جب وہ باپ خود ہی ایفائے عہد کا پابند نہیں تو اولاد سے کیا وہ امید رکھے گا؟ آپ علیہ السلام صحابی سے فرما رہے کہ اگر تیرے دل میں ارادہ نہیں ہوتا، کیونکہ تو اس کو ایک ایفا پر بلا رہا ہے، ایک عہد پر بلا رہا ہے، اور جب تیری عہد میں کوٹ ہے، تیری نیت میں کوٹ ہے، تو یہ عادت، یہ طریقہ یہ مسلمان کا نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹا اپنی جگہ، اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ منافق ہے، منافق ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے اور اس کے خلاف کرتا ہے، فرمایا یہ بھی منافق ہے۔ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، یہ بھی منافق ہے۔ اذا عاہد غدر، عہد کر کے دھوکہ کر رہا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ ایمان والوں کی علامت 18ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ ایمان والے، ان کی نشانیاں کیا؟ نشانیوں میں ذکر کیا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ عہد کی پاسداری کرتے ہیں، عہد کا لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن رسوائی کے لیے، ذلت کے لیے لوگوں کو جھنڈا دیا جائے گا اور جھنڈا بلند ہوگا، پوچھا جائے گا یہ جھنڈا کس کا بلند ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں امانت میں خیانت کرتے تھے اور عہد کو پورا نہیں کرتے تھے، عہد کو پورا نہیں کرتے تھے، اور ان کو سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا، سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب عہد کرو اسے پورا کرو، اور جب اس پر قسم کھاؤ، قسم کوئی مذاق نہیں ہے،
آج ہم قسم کھا کر اور پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ قسم کی کئی ساری قسمیں ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں فلاں آدمی کے گھر کا کھانا مجھ پہ حرام ہے، خالی حرام کہنے سے یہ قسم میں داخل ہو گیا۔ اب جو تو نے اس کے گھر کا کھانا کھا لیا، مسئلہ پوچھ، اس کا کفارہ بھی ادا کر۔ اور حرام تو کرنا ہی نہیں چاہیے کہ جب ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے تو کون ہوتا ہے اسے حرام کرنے والا؟ رب العالمین فرماتے انما یبلوکم اللہ بہ، اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے۔ جب موقع آتا ہے، امتحان کا موقع آتا ہے، تب پتہ چلتا ہے۔ ہمیشی جگہ استے انی تی ایمانہ معلوم بھی ہو تو کتنا ایمان والا ہے۔ اس بستادہ پختو غیرت اور ایمان پتہ ہو لگے گی۔ رب العالمین فرماتے ہیں اب جب موقع آ جاتا ہے پھر یہ انسان ڈاواں ڈول ہوتا ہے کہ یار میں نے تو قسم بھی کھائی تھی، عہد بھی کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ روایات میں آتا ہے آپ نے ایک آدمی کے ساتھ معاہدہ کیا، فلاں جگہ کل آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وقت پر، موقع پر وہاں پر پہنچ گئے، انتظار کر رہے ہیں۔ گھنٹہ گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، آدھا دن گزرا، پورا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں۔ 3 دن بعد وہ آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے انتظار نے مجھے بہت تکلیف میں رکھا، تجھ سے وعدہ کیا تھا اس لیے میں محمد یہاں کھڑا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اگلے کو بلا کر خود کا پتہ نہیں ہے، دوسرے کو ٹائم دے کر خود کا پتہ نہیں ہے، دروازے پر مزدور کو بلا کر اور اس کی مزدوری دینی ہے، مالک صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا قرآن جا بجا فرما رہا ہے ان العہد کان مسئولا، جو عہد تم نے کیا اس کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا۔ اور آج کسی کے ساتھ بھی ہو، میں نے کہا مسلمان ہو کافر ہو، حضرت حذیفہ اور ان کا والد حضرت یمان، اللہ کا نبی مدینہ میں، یہ دونوں صحابی مکہ میں، دونوں باپ بیٹا نے تیاری کی، چلو ابا جی چلو بیٹا، کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی زیارت کرتے ہیں۔ دونوں نے سامان سفر باندھا، نکل کھڑے ہوئے، مکہ کی گلیوں سے جا رہے ہیں۔ ابو جہل کو آگے دیکھا، مکہ کے سردار کو دیکھا۔ ابو جہل نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو جھوٹ تو بولنا ہی نہیں تھا۔ آج جا رہے ادھر ہوتے ہیں، کہتے نہیں ادھر جا رہے تھے جان چھڑانے کے لیے۔ تو دونوں نے کہا اللہ کے نبی کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ عاشق جو ہوتے ہیں وہ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ محمد کو اپنے گھر نہیں بلاتے۔ آج تو ہمارے ہاں نعرہ لگتا ہے ہمارے ہاں خود ہی آ جائیں گے۔ عاشق جا رہے ہیں، ابو جہل نے کہا نہیں جا سکتے، ہمارا ان کا جھگڑا ہے، میدان گرم ہے، مارکا گرم ہے، ہم لڑیں گے ان سے، اور تم جاؤ گے تو تم بھی محمد کی فوج میں شامل ہو کر ہمارے خلاف لڑو گے، اس لیے تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت حذیفہ اور یمان دونوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہم آپ کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ وعدہ مسلمان وعدہ کر رہے ہیں کافر کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ۔ وہاں چلے گئے، وہاں جا کر دیکھا تو معاملہ ہی الگ ہے، کفر اور اسلام کا پہلا مارکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، راستے میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت حذیفہ، حضرت یمان، کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کی زیارت کے لیے آئے،
لیکن آتے ہوئے ابو جہل مل گیا اور اس نے ہم سے وعدہ لیا کہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گے نہیں، ہم نے وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے زیارت کر لی، آپ جاؤ مدینہ۔ یا رسول اللہ یہ بدر کا مارکا، یا رسول اللہ یہ کفر اور اسلام کا پہلا مارکا، یا رسول اللہ اس میں جو شامل ہو وہ بدری کہلائے، یا رسول اللہ بدریوں کے نام وظیفے کے طور پر استعمال ہو، یا رسول اللہ جو بدر میں آ گیا رب کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے، یا رسول اللہ بدری صحابہ کا مقام دوسرے صحابہ سے اونچا ہے، ہمیں شامل ہونے دیجئے۔ ابو جہل نے تو گردن پر تلوار رکھی تھی، اس لیے ہم نے وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ہے، جب وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اسے پورا کرو، اسے پورا کرو۔ لہذا تم لوگ اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے جس جنگ میں 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، 313 صحابہ کرام تھے، وہاں پر 1000 سور مار تھے، گھوڑوں کی کمی نہیں، اونٹوں کی کمی نہیں، تلواروں کی کمی نہیں، نیزوں کی کمی نہیں۔ لیکن اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ نہیں، جو وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، اسے پورا کرو۔ انما یبلوکم اللہ بہ، یہ موقع پتہ چلتا ہے انسان کے ایمان کا کہ جب انسان کے اپنے سر پر آتی ہے تو وہ ساری چیزیں بلا بیٹھتا ہے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ واضح کر دے گا قیامت کے دن، ساری چیزیں سامنے کر دے گا۔ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ایفا ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیے ہیں ان سب کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔